لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک کہ یا امام حسین پر گریا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ خود امام حسین کے سجدے کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ گریا کرتے ہیں۔ خوب یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم، کیونکہ بہرحال آج پہلا دن ہے، مقدماتی گفتگو ہے، ہم یہ سمجھیں کہ یہ عزاداری اتنی مہم ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنا کچھ دے سکتی ہے اور دے رہی ہے، تو کیا دشمن خاموش بیٹھا رہے گا؟ کیا دشمن عزاداری کو ڈسٹرب نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا سخت ترین دشمن ابلیس ہے، اور یہ ابلیس کا کارنامہ تھا کہ رسول خدا کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے اور یزید جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا، رسول سوک اور تخت پہ بیٹھا تھا، امام سجاد نے اسے ممبر بھی نہیں کہا، اسے لکڑی کا ٹکڑا کہا جس پہ یزید بیٹھا ہوا ہے، مگر کتنا کام کیا کہ چند سالوں میں یزید اس جگہ پر آ گیا۔ اس کا مطلب ہے دشمن نے پیپر ورک کیا تھا، کام کیا، اسٹریٹجی یوز کی ہے، بندے خریدے، نفوذ کیا، وہ یہ نظام ہے۔ خوب اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم خدا نہ خواستہ کوفہ کی طرح امام کو بلائیں اور خود نہ جائیں۔ دیکھیں تاریخ جو ہے وہ صرف سن کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، تاریخ عبرت لینے کا نام ہے۔ مولا متقیان نے خود فرمایا تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ میں خود اپنے آپ کو ہر دور میں دیکھ رہا ہوں جب امام کہتے ہیں جب تاریخ کا مطالعہ۔ دشمن نے کیا کیا اس ٹائم؟ ایسا کیا ایسا کام کیا کہ صحابی جو کھڑے ہوئے ہیں وہ رسول کے نواسے کو بھول گئے؟ کچھ تو کیا۔ اور آج کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دشمن خاموش بیٹھا ہوا ہے، یہ شیطان مر گیا، سو گیا، شیطان نے بولا نہیں اب میں نے کچھ نہیں کرنا، اس نے تو وقت معلوم تک کا خدا نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے، وہ کرے گا۔ وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے اور اپنی اسٹریٹجی پہ عمل کر رہا ہے، مگر ہمیں بھی ائمہ اسٹریٹجیز دے گئے۔ اب اس نے پوری کوشش کی ہر دور میں ان کو ختم کرو، ان کے ذکر کو ختم کرو، اور آپ کے سامنے تاریخ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال زندان میں ڈال دیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی امام کو اپنے پاس بلا لیا، کسی کو جو ہے وہ جوانی میں شہید کر دیا، کسی کو جو ہے وہ بالکل قید اتنا بند کر دیا کہ کوئی مل نہیں سکتا۔ کیا خوف تھا ان کو؟ کیا خوف؟ ایک شخص سے ان کو خوف کیا تھا؟ کیا خوف تھا؟ وہ جانتا تھا، دشمن جانتا ہے کون کام کا ہے۔ یہ غفلت میں مت رہیے گا آپ، دشمن جانتا ہے کہ کون شخص کیسا ہے، دشمن اسی کو ہٹ کرتا ہے۔ دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص مدینہ میں رہا، انقلاب لے آئے گا، اس کو اپنے پاس لاؤ، اس سے لوگ ملے نہیں، مگر پھر بھی ہر دور میں ہمیں ائمہ نے ہمیں سسٹم دے دیا اور کتنا بہترین سسٹم دیا۔ دشمن پوری تاریخ میں ہمیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہاری خوشیاں ہوں تو تم ہمیں یاد کرنا، جب تمہارا کوئی مر جائے تو بھی ہمیں یاد کرنا، گویا اب زندگی کے قدم قدم پر دشمن تمہارے پر جتنی کوشش کرے گا تم ہمیں بھول نہیں سکتے۔ یہ امام کی اسٹریٹجی تھی جو امام نے دی، اور اس کو ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم آپ کا کوئی مر جاتا ہے مجلس کس کی کرتے ہیں؟ امام حسین کی۔ آپ کی خوشیاں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث قصہ سے شروع کریں گے، چاہے شادی ہو چاہے کچھ بھی ہو، نہیں جی ذکر اہل بیت کا ہو، مجلس ہو، گھر میں ذکر ہو، محفل ہو، کچھ بھی ہو، ذکر اہل بیت کا ہو، اس کو اسی ذکر سے مشکل ہے، اسی ذکر سے مشکل ہے۔ اس کو اس وقت بھی علی سے مشکل تھی، اس کو آج بھی علی سے مشکل ہے، اس کو ایک ہی مشکل ہے۔ انہیں مسئلہ کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ سب پتا تھا، سب جانتے تھے، سب مانتے تھے، کیوں کیا؟ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے
یہ بغض علی میں مجھے مار رہے ہیں. انہیں علی سے بغض ہے. کیوں بغض ہے علی سے؟ کیا کیا ہے علی نے؟ ضروری نہیں ہے دشمن کچھ آپ چوٹ پہنچائیں تو وہ کچھ کرے، مگر حضرت آدم نے ابلیس کا کچھ بگاڑا تھا؟ ابھی تو خدا نے خلق کیا تھا، ابھی تو حضرت آدم نے کچھ کیا بھی نہیں تھا. کیوں دشمنی کی یزید نے، ابلیس نے حضرت آدم سے؟ اس کا مطلب ہے دشمن اسے کہتے ہیں جس کے مفاد کو کسی وجود سے خطرہ محسوس ہو. آپ کے وجود سے کس کو خطرہ ہے؟ اہل بیت کے ذکر سے کس کو خطرہ ہے؟ حسینیت کے پرچار سے کس کو خطرہ ہے؟ دشمن شناسی مہم ہے. جب آپ کو کیسے پتہ چلے؟ اگر آپ دشمن کو نہیں پہچانتے تو ایک شخص آپ کو آئے چاکلیٹ دے جائے، چاکلیٹ کھائیے کھائیے، چاکلیٹ میں زہر ہو، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. عزیزان محترم، حسینیت نام ہی حق کو بلند کرنے کا اور باطل کو نابود کرنے کا ہے. اگر آپ حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور اگر آپ وقت کے باطل کو للکار نہ پائے، پہچان نہ پائے، تو پھر کس حق کو پہچانا ہم نے؟ کس حق کے لیے گریہ کیا اتنا؟ عزاداری اس لیے ہے عزیزان محترم. اور دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن کی پوری کوشش ہوتی ہے جیسے ہی مجلس ماتم محرم شروع ہو کوئی نہ کوئی چیزیں چلائے. تو یاد رکھیں، میں بہرحال تکرار کرتا رہوں گا ہر جگہ بھی کہ دیکھیں، آنکھیں کھول کے با بصیرت ہو کر یہ محرم گزاریے گا. دشمن پوری پلاننگ میں لگا ہوا ہے. ابھی چند دنوں میں کوئی پروپیگنڈا آئے گا، کسی مولانا کی ویڈیو آئے گی، کسی نوحہ خان کا نوحہ آئے گا جو آپ کو لگے گا گانے کی طرز پہ ہے، کسی ذاکر کی کوئی بات آئے گی، اور پھر ہوگا کیا؟ ہم اس ویڈیو کو پھیلاتے رہیں گے، دیکھو یہ کیا کیا، دیکھو یہ کیا کیا. گھر میں اجڑی ہوئی ماں اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور ہم لوگ ویڈیو کو فارورڈ کرتے رہیں گے. محرم گزر جائے گا، میرا آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑا تو ان کا جن کا گھر اجڑا ہے. تو ہم خدا کے لیے عزیزان محترم، دشمن چاہتا ہی ہمارے درمیان میں اختلاف ہو، آپس میں لڑیں، انجمنیں لڑیں، ماتم والے لڑیں، مولانا لڑیں، ذاکر لڑیں، نوحہ خان کے اندر اختلاف ہو. یہ دشمن ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ درگزر کیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی چیز بن گئی، نکل کے جانے دیجئے، ختم. نہ سنیں بھئی، نہ سنیں. آپ کیوں سنتے ہیں؟ اور نہ سنیں، چھوڑ دیں، کوئی اور چیز سن لیں. ہم خود فارورڈ کرتے ہیں. بناتا کوئی، یاد رکھیے گا، بناتا دشمن ہے، بناتا دشمن ہے، بھیجتا آپ کے میرے پاس ہے. ہم لوگ مزے لیتے ہیں. پھر خوبی بصیرت کا مظاہرہ کریں، عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا میسج، کوئی چیز فارورڈ نہیں کریں گے اس محرم کے اندر جو ہمارے تشیع میں اختلاف کا باعث بن رہی ہو. اگر کوئی معاملہ ہے تو ہم بعد میں محرم کے بعد دیکھ لیں گے. اگر کوئی چیز غلط کسی نے کی ہے، خوب صاحبان علماء ہیں، بڑے بزرگان ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ قبلہ آپ نے یہ بات مناسب نہیں کی. ہم آپ سے کہتے ہیں ہر آدمی مجتہد نہ بنے، ہر آدمی فتوے نہ دے، ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. ہم تحفظ عزاداری والے، یہ کہ بھائی آپ کون ہیں تحفظ والے؟ آپ تھے کہاں پہلے؟ سب جو بچے بیٹھے اچھی طرح جانتے ہیں، سب یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں سوشل میڈیا پہ، فالو شپ کو بڑھانے کے لیے، ریٹنگ کو انہینس کرنے کے لیے، سستی شہرت کے لیے. سستی شہرت، کیا فائدہ ایسی شہرت کا؟ اگر مشہور ہونا ہے تو پھر اس عالم میں مشہور ہو جہاں پر ہر وقت ذکر الہی ہو رہا ہے. بھائی وہاں مشہور ہو
کہ جہاں پر ملائکہ بھی تمہیں سنے